بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے جس کے معجزے ہر دور میں نظر آتے رہے۔ سن 1987 عیسوی کی بات ہے کہ اس عاجز کو امریکہ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس وقت مصر کے مشہور قاری عبدالباسط بھی وہاں تشریف لائے۔ کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ مختلف محفلوں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ عاجز کہیں اردو میں کہیں انگلش میں جیسا مجمع ہوتا تھا اسی کے حساب سے کچھ باتیں عرض کر دیا کرتا تھا۔ اسی انداز میں مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاری عبدالباسط کتنا ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو آواز بھی ایسی دی تھی کہ جو ان کی زبان سے قرآن پاک سنتا تھا وہ اس اس کر اٹھتا تھا۔ ان کو اس عاجز سے اتنی محبت تھی کہ وہ میرا نام لے کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی بات کرنی ہوتی تو وہ مجھے رجع الصالح کہہ کر بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن کا معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے قرآن کی سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی ایک تو سنا دیجیے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا، اس نے رشیا کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کی توتی بولتی تھی۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی۔ دنیا میں اس کو رچھ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو اس سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے سپر پاور بنا دیا ہے۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی کاموں کے بارے میں کچھ معلوماتیں کی۔ معلوماتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت آپسی بات چیت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کی بنیادی جڑ تھی۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک کے ٹیکنالوجی کا تعارف کرا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب تو دیا صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گئے، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں نہیں کر سکا۔ 2 سال بعد جمال عبد الناصر کو ایک بار پھر روس جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی ضرورت تو پڑے سعودی عرب میں، عرب امارات میں، وہاں مسلمان بستے ہیں۔ ماسکو اور رشیا جہاں خدا کے بیزار لوگ موجود ہیں، دین سے بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر تیاری کی اور میں صدر کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت آپسی بات چیت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے، اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہے جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ قرآن پڑھے گا؟ وہ بولے ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھیے۔ فرمانے لگے، مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سورہ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ
सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4-5 आदमी आंसुओं से रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप क्यों रो रहे हैं? वे कहने लगे, हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा है, मगर पता नहीं कि इस कलाम में कुछ ऐसी तासीर थी कि हमारे दिल मोम हो गए, आंखों से आंसुओं की झरियाँ लग गई और हम कुछ बता नहीं सकते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सुबहान अल्लाह, जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, अगर वे भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों में भी असर पैदा कर दिया करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।